السلام علیکم ٹو کلاس، کہتے ہیں آپ سب، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ بیٹا میں ہوں آپ کی ٹیچر مس عظمیٰ۔ بیٹا ہم نے سبق نمبر 3 اپنی مدد آپ کی ریڈنگ بک ورک اور نوٹ بک ورک ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 4 اور یہ ہماری ہے نظم سچ کہو۔ آج تاریخ ہے، دن ہے جمعرات، تاریخ 16 جولائی 2020۔ نظم ہے ہماری سچ کہو۔ اس کے بیٹا ہم سب سے پہلے جو نئے الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کی ہجوں کی مدد سے پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے بھدب بھ لام بڑی لے، بھلے بھلے بھلے۔ میم الف مان نون مان، تین و سو، نون غنہ سو، مان سو۔ میم الف مان نون غنہ مان، تین و سو، نون غنہ سو، مان سو۔ پے بڑی پے، شین دبہی شا، پیشہ پیشہ پیشہ۔ عزیز، عین زبر ع، زیر زیر زی، عزیز، زی ساکن، عزیز عزیز۔ دلیر، دال زبر دا، لام بڑی لے، دلے اور رے ساکن، دلیر دلیر دلیر۔ میم پیش مو، عین الف آ، معا، فے ساکن، معاف معاف۔ سین زبر سا، واو بڑی وے، سوے، رے بڑی رے، سویرے۔ سین زبر سا، واو بڑی وے، سوے، رے بڑی رے، سویرے۔ قاف قو، صاد پیش سو، قصو، رے ساکن، قصور قصور قصور۔ بچوں آپ لوگوں نے یہ لفظ ان کی ریڈنگ کرنی ہے، بار بار 2-3 دفعہ آپ نے ان کی ریڈنگ کرنی ہے اور اپنے رف نوٹ بک پر ان کے املا کی پریکٹس کرنی ہے، ان الفاظ کی۔ اب یہ دیکھیں، اس میں جو ہم نے ابھی یہ لفظ پڑھے ان کے معائنے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بھلا مانس، بھلا مانس۔ بھلا مانس کہتے ہیں اچھے انسان کو، ٹھیک ہے۔ بھلا مانس جو اچھا انسان ہوتا ہے، نیک سادہ انسان، ٹھیک ہے، بھلا مان کہتے ہیں اس کو۔ عزیز، عزیز کا مطلب ہوتا ہے عزت والا یا پیارا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے عزیز ہیں، یہ ہمارے پیارے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، قریبی ہیں، ٹھیک ہے، عزیز۔ قصور، قصور کا مطلب ہوتا ہے غلطی، ٹھیک ہے، یعنی اگر جب ہم کہتے ہیں نا یہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا قصور ہے یا یہ اس کا قصور ہے۔ قصور کا مطلب ہوتا ہے غلطی، کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے دلیر۔ دلیر کا مطلب ہوتا ہے بہادر، بہادر، بے خوف، یعنی ایسا شخص جو بے خوف ہوتا ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتا، بہادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دلاور، دلاور کا مطلب یہ ہوتا ہے بہادر، ٹھیک ہے، ایسا شخص جو بہادر ہو، اسے ہم دلیر بھی کہتے ہیں اور دلاور بھی کہتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے منہ کالا ہونا۔ منہ کالا ہونا مطلب بے عزت ہونا، منہ کالا ہونا، بے عزت ہونا، بے عزتی کروانا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارا پیج نمبر تھا 29۔ یہ ہم نے مشکل الفاظ پڑھ لیے ہجوں کے ساتھ، اب ہم اپنے نظم کی ریڈنگ کر لیں گے، اور یہ ہمارا پیج نمبر 30۔ نظم کا نام ہے ہمارے سچ کہو۔ چلیں اب ہم اپنی نظم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سچ کہو سچ، کہو ہمیشہ سچ، ہے بھلے مانسوں کا پیشہ سچ،
سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، سچ تو یہ ہے کہ سچ ہے اچھی چیز، سچ کہو گے تو تم رہو گے دلیر، جیسے ڈرتا نہیں دلاور شیر، سچ کہو گے تو دل رہے گا صاف، سچ کرا دے گا سب قصور معاف، ہے برا جھوٹ بولنے والا، آپ کرتا ہے اپنا منہ کالا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کی آپ نے ریڈنگ کر لینی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہے اسماعیل میٹھی، ٹھیک ہے، اسماعیل میٹھی، تو یہ بچوں اس نظم کے شاعر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے سبق میں دیکھیں ہر نظم کے نیچے آخر میں انہوں نے شاعر کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر یعنی یہ نظم جس نے لکھی، ٹھیک ہے بچوں، شاعر یعنی جو نظم لکھتا ہے اسے شاعر کہتے ہیں، اور یہ یہاں پہ اس نظم کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی۔ اچھا بچوں، اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس نظم میں ہمیں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں اسماعیل میٹھی کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنے والے انسان کی سب عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، اور سچا انسان کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اسے ہر وقت یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا، لیکن جو سچا انسان ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوتا، اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، جیسا جو وہ کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ اگر سچے انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کا سچ اس کے تمام قصور معاف کروا دیتا ہے، یعنی جو سچا انسان ہوتا ہے اگر وہ کبھی کوئی غلطی کر بھی دے تو لوگ اس کو اس وجہ سے معاف کر دیتے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس لیے اس کی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اور وہ خود اپنے آپ کو بے عزت کرواتا ہے۔ یہ جو ہم نے آخری یہاں پہ شعر پڑھا ہے، برا جھوٹ بولنے والا آپ کرتا ہے اپنا منہ کالا، ہم نے کالا کے معنی پڑھے تھے کہ بے عزت کروانا، ٹھیک ہے۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ خود اپنی بے عزتی کرواتا ہے، ٹھیک ہے، خود اپنی عزت جو ہے وہ اپنے آپ کو بے عزت کرواتا ہے جھوٹ بول کے، کہ اگر آپ پتہ چلے کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس پر غصہ کریں گے، آپ اسے برا سمجھیں گے، اسے برا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ خود اپنی بے عزتی کرواتا ہے، تو جو سچ بولتا ہے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور سچ بولنے والے کی سب عزت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس نظم میں ہمیں شاعر جو ہیں اسماعیل میٹھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بچوں ہمیشہ سچ بولیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو بچوں ہم کوشش کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔